رضوان بھائی بہار سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آس پاس کے گھروں میں رجب کے مہینے میں کنڈے وغیرہ کی رسمیں بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، جس میں میٹھا حلوہ، میٹھی کھیر پوری وغیرہ بنا کر کے اس پر فاتحہ وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کو بڑے ادب احترام سے مناتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، بڑا نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ تو اس رسم کی وضاحت کر دیجیے۔ دیکھیے تمام ساتھی، سبھی لوگ جو بھی رجب کے مہینے میں ہیں، ابھی سب دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا خیال کریں۔ اس کا جو پس منظر ہے میں وہ بھی بتاؤں گا اور اس کا جو حکم ہے وہ دونوں باتیں میں بتاؤں گا۔ اس میں تھوڑا سا 2-4 منٹ لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے یہ جو کنڈوں کی رسم ہے یہ خالص رافضیوں میں سے آئی ہے، مسلمانوں میں۔ رافضی، شیعہ، یہ لوگ اس کو مناتے ہیں۔ آج کل مسلمان جو اس کو مناتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کیوں منائی جاتی ہے، بس منانا ہے۔ پیچھے سے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں سالوں سے، تو پیچھے کے کچھ لوگ مناتے تو ہم بھی منا رہے ہیں، بس یہ چل رہا ہے۔ اور اگر کوئی عورتیں اس میں ذرا زیادہ ملوث ہوتی ہیں، کوئی بوڑھی عورت، کوئی پرانی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ ہو، اس سے اگر پوچھ لیا جائے، مطلب آج کل کی جو نئی جنریشن ہے اور آج کل کی جو خواتین ہیں ان سے پوچھا جائے تو اس کا ریزن بھی نہیں پتہ ان کو تو، لیکن اگر کوئی پرانی کچھ تھوڑی بہت جو عمر دراز خواتین ہوتی ہیں ان سے اگر معلوم کر لیا جائے تو ان کی جانب سے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ کنڈوں کی جو رسم ہے یہ امام جعفر صادق کی طرف یہ منسوب ہے اور ان کے لیے منائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، جو بات ہمارے سینس میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، کہ کوئی بھی رسم ہوتی ہے تو وہ کسی کے مرنے پر یا کسی کی پیدائش پر اسی سے منسلک ہو سکتی ہے، کہ کسی کے پیدا ہونے پر یہ رسم منائی جا رہی ہے یا اس کے مرنے پر یہ رسم منائی جا رہی ہے۔ اب نام لیا جاتا ہے امام جعفر صادق کا، تو اس صورت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق جو ہیں ان کی پیدائش کب ہے، تو تاریخ کی کتابوں میں جو ان کی پیدائش کا وقت ملتا ہے وہ 80 یا 83 ہجری ملتا ہے، رمضان کے مہینے میں۔ اور جب ان کے انتقال کا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے اس دنیا سے وہ کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی ہے، تو وہ شوال 148 ہجری میں، یعنی کہ 80 یا 83 ہجری رمضان میں پیدا ہوئے اور شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق کی نہ پیدائش ہے اور نہ ان کی وفات ہے۔ تو پھر 22 رجب، جو رجب کا مہینہ اور اس کی 22ویں تاریخ ہے، اس میں یہ رسم منائی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ رسم خالص رافضیوں کی طرف سے آئی ہے اور 22 رجب کو، رجب کے مہینے کی 22ویں تاریخ کو 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ ان کو جو ہے وہ فوت ہوئے تھے، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ لہٰذا ابھی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے انتقال کی خوشی میں سن 106 ہجری میں یہ رسم پہلے چھپتے چھپاتے منائی گئی۔ ہمارے بر صغیر کے اندر اس کی ایجاد ہوئی ہے، اور اس کو منانے کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں چھپتے چھپاتے یہ میٹھی چیزیں بناتے تھے، خوشی میں، صحابی رسول کے وفات کی خوشی میں، ان کے شہید ہونے کے، دنیا سے جانے کی خوشی میں مناتے تھے، بناتے تھے، اور اندھیرے کے اندر ہی، یعنی کہ ان پر یہ لازم تھا شروع میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مسلمانوں کو اس کی خبر نہ ہو، راتوں ہی کے اندر اس کو بنا کر کے، رات ہی کے اندر اس کو کھا پی کے ختم کر دیا جائے، یہ معاملہ تھا۔ اچھا جی، آہستہ یہ رسم جب مسلمانوں کے اندر آنی شروع ہو گئی اور لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، تو پھر رافضیوں نے بھی ان چیزوں کو کھل کر منانا شروع کر دیا۔ اب کوئی نہ کوئی ہیلا وسیلہ تو ہونا چاہیے تھا نا، کوئی نام تو دینا چاہیے تھا بھائی یہ رسم منائی کیوں جاتی ہے۔ اب اگر اس وجہ کو سامنے رکھتے کہ بھائی اس وجہ سے یہ منا رہے ہیں تو پھر حقیقت کھل جاتی، کوئی بھی اس کو نہ مناتا، تو لہٰذا بہانہ بنا دیا امام جعفر صادق کا، جبکہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس رسم سے۔ تو بھائی نہ اس کا تعلق دین سے ہے، نہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، بلکہ بہت ہی بری رسم ہے، اور صحابی رسول، صرف صحابی رسول نہیں، بڑا ان کا معاملہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو یہ برادر نسبتی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جلیل القدر صحابی تھے، کاتب وحی تھے، اور اسلام کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے۔ حضرت حسن کے بعد خلافت میں ان کا بھی نام آتا ہے، ان کو بھی خلیفہ شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے قد و قامت والے، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کے اس دنیا سے چلے جانے پر لوگ اس طریقے کی رسم مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان جانے انجانے میں اس میں شریک ہوتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اگر کوئی انجانے میں اس رسم میں شریک ہوتا ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے معاذ اللہ اس دنیا سے جانے کی خوشی، تو بھائی ضرورت اس بات کی، پہلے یہ چیزیں بہت زیادہ زور پکڑی ہوئی تھیں، اب آہستہ یہ ختم ہو گئی ہیں، تو ضرورت اس بات کی کہ ہم لوگ
خود بھی بچیں، اپنے گھر والی جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں، مائیں ہیں، ان کو بھی بتائیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اویئر کریں۔ اللہ پاک بدعات سے، خرافات سے، شیطانی طریقوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔